بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان 10 اعمال میں سے پہلا عمل سین حدیث مبارکہ ہے۔ ان عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث مبارکہ عمر بن خطاب رضی اللہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال، جس شخص نے اہتمام کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ وضو کیا، پھر اس نے یہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ گویا کسی عورت نے وضو کیا، اس کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے ساتھ یہ دعا ملا کر پڑھ لی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجیے اور پاک لوگوں میں سے بنا دیجیے۔ اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے، فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنۃ یدخل من ایہا شاء۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ نماز کے لیے وضو تو سب عورتیں کرتی ہیں مگر اکثر کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وضو کے بعد کلمہ شہادت اور اس دعا کے پڑھنے پر کتنا ثواب ملتا ہے۔ کتنے کھلے اور کتنے دھلے لفظوں میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ جب بھی کوئی بندہ اچھے انداز سے وضو کرے، اعضاء کو اچھے طریقے سے مل کر دھوئے اور جن جن اعضاء کو دھوتے وقت کی دعائیں کتابوں میں منقول ہیں وہ بھی پڑھے تو نور علی نور والی بات ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اس سے یاد کر لیجئے اور وضو کرتے وقت اس دعا کو پڑھنے کی مستقل عادت بنا لیں۔ جب آپ اہتمام کے ساتھ سنت کی نیت سے اس دعا کو پڑھیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر آپ کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ وضو کی اہمیت۔ وضو کی اتنی فضیلت اس لیے ہے کہ دین اسلام میں یہ ایک عبادت ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہاتھ، منہ اور پاؤں کے دھونے کو عبادت کیوں بنا دیا گیا؟ اس لیے کہ اس طرح انسان ظاہری پاکی بھی حاصل کرتا ہے اور باطنی پاکی بھی حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ ایک مومن وضو کرتے وقت جس طرح ظاہری اعضاء کو دھو رہا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے سامنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے من کو بھی دھو رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیونکہ وضو نماز پڑھنے کا وسیلہ ہے اور نماز ایک بڑی عبادت ہے، تو ایک عبادت کا جو وسیلہ ہو وہ بھی عبادت ہوتا ہے۔ اس میں جب کلمہ شہادت پڑھا جائے گا تو اس سے ایمان کی تجدید بھی ہو جائے گی، جو کہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے امت کے لوگ اپنے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچانے جائیں گے، یعنی ہم جن اعضاء کا وضو کرتے ہیں یہ اعضاء قیامت کے دن منور ہوں گے، چمک رہے ہوں گے اور نورانی ہوں گے۔ ہر وقت باوضو رہنے کی عادت۔ ہمارے بعض بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں جو ہر وقت باوضو رہتے تھے، چونکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، کما تعیشون تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہیں موت آئے گی۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ جب ہم زندگی کا وقت باوضو گزاریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں موت بھی باوضو آئے گی۔ تو دیکھیے یہ کتنی سعادت کی بات ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ امام زبانی مجد الالفا ثانی اولاد میں سے ایک صاحب کے ہاں جانے کا موقع ملا۔ ان کا گھر آبادی سے ذرا دور بنا ہوا تھا، بڑا گھر تھا اور ان کی کوٹھی میں جو گراؤنڈ بنا ہوا تھا اس میں بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے بڑے کوئی 8-10 بچے تھے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اب جیسے ہی نماز کا وقت ہوا تو ہم نے کہا کہ ہم جماعت کرواتے ہیں۔ انہوں نے بچوں کو آواز دی کہ بچوں نماز کے لیے آؤ۔ وہ بچے فٹ بال کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے سب آ کر جماعت میں کھڑے ہو گئے۔
مجھے حیرت ہوئی۔ نماز کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ان سب بچوں نے وضو کیا ہوا تھا؟ تو اس پر وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ ہمارے ہاں خاندانی عادت چلی آ رہی ہے کہ ہمارے گھروں میں 5-7 سال کی عمر سے بڑا جو بچہ بھی ہوگا اس کو آپ ہمیشہ باوضو دیکھیں گے۔ جب وضو ٹوٹتا ہے تو فوراً وضو کر لیتے ہیں۔ تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی زندگی باوضو گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی عذر نہ ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت باوضو رہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو نفسانی، شیطانی اور شہوانی وسوسے کم آتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے